من شر ما خلق لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سخر لنا أشكالنا نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي برحمتك يا ارحم الراحمين حق لا اله الا الله محمد رسول الله. ممبر نور پر جلوہ فرما اساتین ملت اسلامیہ مشائخ اہل سنت شعراء اسلام طالبان علم دین شریف اور میرے عزیز سنی جنتی بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لله الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما واسمع سيدنا الكريم على طور سيناء وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذا جاءه البشير وألم به الماما وملك لسيدنا سليمان جنا وإنسا وريحا وغماما وأنزل على سيدنا عيسى ابن مريم من السماء مائدة وطعاما وقرب الحبيب سيدنا محمدا ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما صلى الله عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمسلمين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين عذابا وغراما وبعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قد جاءكم من الله نور. سبحان اللہ. قد جاءكم من الله نور. من الله نور وكتاب مبين. سبحان اللہ. وفي كلمة الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. خدا نے خود تمہیں مولانا خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ. خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ. نہیں ممکن کہ ہو ثانی تمہارا یا رسول اللہ. اور خاص خانقاہی رنگ میں عرض کرتے ہیں. اور جب بھی میں یہ شعر پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں تو مجھے میدان محشر یاد آتا ہے کہ میدان محشر بپا ہوگا اور صفیں لگی ہوں گی امتوں کی اور صفیں لگی ہوں گی انبیاء کی. کہیں نوح ہوں گے, کہیں ابراہیم خلیل ہوں گے, کہیں موسی کلیم ہوں گے, کہیں عیسیٰ روح اللہ ہوں گے, کہیں حضرت آدم ہوں گے, کہیں حضرت صالح ہوں گے, کہیں حضرت ابراہیم ہوں گے, کہیں حضرت اسماعیل ہوں گے. اور بھیا ہم تو سب کو نیک جانتے ہیں, اور ہم سب کو نیک کیوں جانتے ہیں اس کی وجہ میں بیان کروں گا آج انشاءاللہ. اور ایک جھنڈا پھہرا رہا ہوگا, حمد کا جھنڈا. آپ کی آسانی کے لیے میں بول رہا ہوں یہ. اور اس جھنڈے کے نیچے سرخی بمائل گندمی رنگ کی ایک شخصیت کھڑی ہوگی. سرخی بمائل گندمی رنگ کی, بڑی بڑی آنکھیں, کشادہ سینہ, نرم نرم ہاتھ, پشت پر جس کی ایک مہر لگی ہوئی ہوگی. میں
کوڈ میں بات کر رہا ہوں، اشاروں میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھتے چلے۔ عاشقان مصطفیٰ کو زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، ہے کہ نہیں؟ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی چالیں چلتے ہیں۔ یہاں پہ نام آیا ہرا، ہمارا دھیان گیا گنبد پر، ہے نا؟ نام آیا پرکرما، ہمارا دھیان گیا کعبے پر۔ نام آیا کرم، ہمارا دھیان گیا مصطفیٰ کی طرف۔ نام آیا جنت، نام گیا جد حسنین پر، دھیان گیا حد حسنین پر، جد حسنین پر۔ اللہ اکبر۔ ابھی مولانا نے بہت اچھی تقریر کری، بہت جذبات بھر آئے میرے۔ اللہ ان کو خوب ان کے علم میں وسعت عطا فرمائے۔ حقیقت میں حق یہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا کہ جب مصطفیٰ کا نام لو تو یہاں سے دل سے لو، کیونکہ جو دل سے آواز نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مولانا بیان کر رہے تھے اور ہم محظوظ ہو رہے تھے۔ اللہ مولانا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، وہاں پہ کیا ہوگا؟ کوئی اپنی نیکی پہ فخر کر رہا ہوگا کہ چلو آج کے دن ہم بچ گئے، اور کوئی ڈر کے مارے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ کہاں چھپیں، ہے نا؟ ہمیں یقین ہے کہ ہم چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاں، کیونکہ ہمارے پاس تو اعمال ہے ہی نہیں کچھ، ہم چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک تو اس طرف جو ہے کچھ لوگ جو ہے اترا رہے ہوں گے، ان کی اتراہٹ کا بھی انہیں بدلہ ملے گا محشر کے دن۔ ہم تو دنیا میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتے، فیصلے ہوں گے حشر کے دن انشاءاللہ۔ حشر کے دن فیصلے ہوں گے نہیں۔ ہم اسی وجہ سے صوفی لوگ کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، دنیا میں کسی کو فتویٰ نہیں لگاتے، فتویٰ فیصلہ دینے والا اللہ ہے۔ بس تھوڑی تھوڑی چٹکی لے لیا کرتے ہیں کبھی کبھی، اشاروں میں کہتے ہیں جناب شیخ نازا ہیں، مولانا اسماعیل صاحب جناب شیخ نازا ہیں، بہت کچھ زہد و تقویٰ پر، بہت کچھ نمازوں پر، اٹھک بیٹھک، روزوں پر، مال لٹانے پر، زکات کے نام پر، خود نمائی کے لیے اللہ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جناب شیخ نازا ہیں، بہت کچھ زہد و تقویٰ پر، ہمیں تو ہے فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنے نبی سے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نام سن لو کتاب کا، یاد کر لو، ابن ماجہ کی روایت ہے، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمت اللہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ کہتے ہیں اللہ تعالی نے پوچھا اپنے حبیب سے دو چیزوں میں سے کیا اختیار کرتے ہو؟ یا تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لو یا شفاعت کو اختیار کر لو۔ شفاعت یعنی سفارش، آسان آپ کے سمجھنے کے الفاظ کے لیے۔
کیا فرمایا اللہ نے؟ محبوب، اور سبحان اللہ کا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، جب پکارنا ہوا تو یا آدم کہا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، جب پکارنا ہوا تو یا عیسی ابن مریم کہا، جب پکارنا ہوا تو یا موسیٰ کہا، جب پکارنا ہوا تو ابراہیم اور اسماعیل کہا ندا دی، لیکن جب پکارا ہے ہمارے اور تمہارے نبی کو یا ایھا المدثر، یا یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے مولا کی۔ ارے میاں مولا کی شان تو بڑی بالا تر ہے، اعلیٰ ہے اور اولا ہے، مولا کے بندوں کی شان کتنی بلند ہے، مولا کے بندوں کی شان کتنی بلند ہے، سبحان اللہ۔ آگے سے ٹکا ہٹاؤ، آگے کیا فرمایا؟ دو میں سے کیا اختیار کرتے ہو؟ آدھی امت بخشوانو یا شفاعت اختیار کر لو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں شفاعت کرنا پسند کرتا ہوں، اور پھر خود سبق بیان فرماتے ہیں میں اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ شفاعت کا فیضان عام ہے، شفاعت کا فیضان عام ہے، اور پھر فرمایا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہیں کروا لوں گا تب تک شفاعت کے سلسلے کو جاری رکھوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، لوگ آزاد ہوتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش جاری رہے گی۔ اور پھر بھی اگر کسی کے دل میں شبہ رہ جائے تو وہ بھی دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اور سنو اے میرے غلاموں، سنو حدیث کی آگے کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے غلاموں یہ مت سمجھنا کہ یہ شفاعت نیکوں کے لیے ہے، فرماتے ہیں یہ شفاعت گنہگار سیاہ کار جن پر دوزخ واجب ہو گئی ہے یہ ان کے لیے ہے، وہ پیش ہوں گے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہوگا اور میں ان کی سفارش کر کے ان کو اس سے آزادی دے جاؤں گا۔ مفہوم حدیث کتنا پیارا ہے، میں نے پڑھا اور مصطفیٰ کا فیضان، ہم تو مصطفیٰ کے بندے ہیں، مصطفیٰ کا فیضان سب کو پہنچا ہوا ہے، سب کو پہنچا ہے۔ جبرائیل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سرکار نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا تمہیں بھی ہم سے کچھ فیض ملا ہے؟ کتنے اچھی لگتی ہے باتیں، معلوم آپ حدیث شریف جب پڑھیے اور یہ جو لطیف گفتگو ہوا کرتی تھی ہمارے نبی کی اور ان کے خاص اصحاب کی یا حضرت جبرائیل کی۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین جو ہیں وہ حضرت دحیہ کلبی نام کے ایک صحابی تھے، بڑے خوبصورت، ان کے روپ میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا جبرائیل کبھی تم اپنی اصلی روپ میں نہیں آتے، گفتگو کا طرز دیکھیے، فرمایا جبرائیل کبھی تم اپنے اصلی روپ میں نہیں آتے، ہم تمہارا اصلی روپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے غلامی کا پٹا پہنا ہے جبرائیل نے، حق بات ہے، جبرائیل غلام رسول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتے ہیں سبحان اللہ علیہ السلام اپنے اصلی روپ میں جبرائیل آ گئے، سرکار پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، جبرائیل کو اصلی روپ میں دیکھا، سرکار پہ غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے۔ میں نے جب یہاں تک عبارت پڑھی تو میں مجھ پہ تھوڑا سا ہلکا سے الگ حال طاری ہوا۔ میں نے کہا ہے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جبرائیل کو اصلی روپ میں دیکھا آپ نے اور آپ بے ہوش ہو گئے،
اور سدرۃ المنتہا لامقام ہے خالق جبرائیل، جبرائیل کو پیدا کرنے والا۔ سوچو ذرا، سوچو اس بارے میں، اس نقطے میں غور کرو۔ جبرائیل کو اصلی روپ میں دیکھا، بے ہوش ہو گئے آپ، اور وہاں سدرۃ المنتہا پہ جب آپ کو بلایا گیا اور آپ کا وہاں پہ انتظار ہو رہا تھا، کون کر رہا تھا انتظار؟ کون کر رہا تھا؟ تم یا ہم؟ نہیں، ان کا بنانے والا انتظار کر رہا تھا، پیدا کرنے والا انتظار کر رہا تھا۔ اب آئے گا محبوب ہمارا، اور کیسی کیسی اداؤں سے، کیسی کیسی فضاؤں سے سیر کرواتے ہوئے بلایا اپنے محبوب کو۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہ میرے دماغ میں آیا، یا مسئلہ العجائب، یا میرے مولا یہ معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر آپ بے ہوش ہو جا رہے ہیں جبرائیل کو دیکھ کر، جو اللہ کی مخلوق ہے اور خود وہ خالق جس کی ذات کی موسی کلیم نے کوہ طور پر اللہ کی تجلی کا 70,000واں حصہ دیکھا تھا۔ تجلی 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 سمجھے، صفت کا پرتو ہوتی ہے تجلی، اور اس پرتو کا 70,000واں حصہ جب موسی کلیم نے کوہ طور پر دیکھا تو 40 دن تک بے ہوش رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مقام وہ تو خیر لا مقام ہے، اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے۔ جیسی زیارت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی عطا فرمائی مصطفیٰ جان رحمت کو، تو سرکار مسکراتے ہوئے اللہ کے والد تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے والد کی بارگاہ میں اس محمد کو لے کے پہنچا، اپنے مرشد حضور سید ملت کی بارگاہ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں نے عرض کیا، ابو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جبرائیل کو دیکھ کے بے ہوش ہو جانا، اللہ کی ذات کی زیارت کر کے مسکرانا، یہ کیا ہے ابو؟ ابو فرمانے لگے، بیٹا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ مصطفیٰ کی شان بشری ہے، بے ہوش ہو جانا شان بشری ہے، شان بشری ہے، اور خدا کی ذات کو دیکھ کر مسکرانا یہ شان محمدی ہے۔ شان محمدی ہے۔ یا رسول اللہ، شان محمدی ہے۔ حدیث پڑھو، حدیث کی کتابیں پڑھو، بڑا اچھا لگے گا۔ مکالمے پڑھو، سرکار کے مکالمے پڑھو حدیث میں۔ مجھے ایک اور بات بڑے اچھا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ مذاق فرمایا کرتے تھے ہمارے نبی۔ ہمارے نبی کا مذاق کتنا پاکیزہ تھا، سبحان اللہ۔ مجھے ایک اور بیچ میں واقعہ یاد آ گیا۔ حدیث پڑھو، حدیث۔ آج کل لوگ حدیث پڑھتے ہیں معاذ اللہ تنقیص مصطفیٰ کے لیے، کہ ڈھونڈیں گے نہیں وہ نور نہیں ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں دل سے اندھا ہوتا ہے وہ شخص جسے قرآن میں یا حدیث میں مصطفیٰ کی تنقیص نظر آتی ہے۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مصطفیٰ کے بعد جب آل مصطفیٰ کسی کو نہ ملے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ملتا ہے مصطفیٰ کا درد، آل رسول کے طفیل، مالیرہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، مجھے بڑا ایک اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے حدیث کا۔ حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام
فاتح خیبر اور ہمارے آقا اور مولا، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، ہم سب ان کے قدموں پہ قربان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف فرما ہے اور دونوں حضرات کھجور ملاحظہ فرما رہے ہیں، کھجوریں کھا رہی ہیں، آسان الفاظ میں آپ کے لیے کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا اور مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار بڑے ظریف الطباع تھے۔ کبھی اپنے نبی کا یہ پہلو دیکھا ہے تم نے زندگی کا؟ نہیں دیکھا نا؟ اس پہلو سے بھی اپنے نبی کو پڑھو، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو۔ سرکار کیا کرتے؟ سرکار ایک کھجور تناول کرتے اور چپ چاپ مولا علی کی طرف اس کی گٹھلی سرکا دیتے، خاموشی کے ساتھ ایک کھجور تناول فرمائی اور ہلکے سے جو ہے یوں سرکا دی۔ اب یہ ہوا کہ جب کھجوریں ختم ہو گئی ڈلیا میں سے، تو مولا علی کے سامنے یہ بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے گٹھلیوں کا، اور ہمارے آقا کے آگے ایک بھی گٹھلی نہیں۔ مسکرائے سرکار، سرکار کے دندان مبارک ساتھ لے کے نظر آنے لگے۔ فرمایا علی اتنی بھوک لگی تھی کہ کھجور کے ساتھ گٹھلی بھی کھا گئے؟ کہ کھجور تم نے جو اتنی کھجوریں کھائی تم نے کہ اتنی گٹھلیاں باقی رہی کہ وہاں پہ اتنی تم نے کھجوریں کھائی، اتنی بھوک لگی تھی؟ مولا علی نے بس عرض کیا سرکار میں نے کم سے کم گٹھلیاں تو چھوڑ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باغ ہو جاتی طبیعت، معلوم ہے؟ باغ ہو جاتی ہے طبیعت۔ ایسی شاداب طبیعت کے مالک، شائستہ طبیعت کے مالک ہمارا مولا، ہمارا آقا، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بڑھیا روتی ہوئی آئی سرکار کے پاس، بڑھیا آئی سرکار کے پاس، سرکار نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ سرکار سے عطا کی فریاد کی، دعا کروائی، ارشاد فرمایا بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، رونے لگی اور رونے لگی۔ آقا یہ میں آپ کی باندھی، کرم فرمائے سرکار، مسکرائے، اللہ بھلا کرے تیرا، تجھے معلوم ہے کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں سب جوان ہوں گے۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، قسم سے بتا رہا ہوں میں آپ سے، واللہ آپ اپنے نبی کی سیرت پڑھیں گے، آپ کو نبی کے کیریکٹر کے، آپ کو نبی کے کردار کے، ایز اے شوہر، ایز اے سپہ سالار، ایز اے پارلیمنٹیرین، آپ کو اپنے آقا کے ایز اے ایک بھائی کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر، ایک باپ کے روپ میں، آپ کو نبی کے زندگی کے الگ الگ شعبے، ان کی زندگی کے ایسے ایسے ملیں گے، اور ہر ایک میں سرکار یکتا نظر آئیں گے آپ، ان کے جیسا باپ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ جب بھی تشریف لاتی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتی، سرکار کھڑے ہو جاتے ان کے۔ ساری کائنات اللہ نے آپ کے تحت نبوت رکھی ہے، مگر آپ نے دنیا کو درس دیا کہ ایک باپ کو بیٹی کے ساتھ شفقت اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی کردار دیکھیے، اپنے نبی کی سیرت دیکھیے، دیکھیں سرکار نے کس طرح تعلیم عطا فرمائی ہے، سرکار کی بارگاہ کے پروردہ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار نے کیسا درس دیا ہے قربانی کا، سرکار نے رولنگ سکھائی کس طرح تمہیں لوگوں کے اوپر حکومت کرنی،
اور سرکار کو حکومت کرنے کا طریقہ معلوم ہی کیا تھا؟ سرکار گردنوں کے اوپر حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے نبی دلوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ دلوں میں حکومت کی ہے ہمارے نبی نے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، سرکار عید کی نماز کے لیے کاشان اقدس سے باہر نکل کے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ سرکار نے دریافت فرمایا کیوں روتا ہے؟ اس نے وہی اپنا منہ نیچے کیے روتے روتے عرض کیا مولایا، اس نے یہ دیکھا نہیں کہ سرکار ہے، بلکہ اپنی اسی روتی حالت میں عرض کرنے لگا کہ نبی آخر الزمان نے میرے باپ کو اسلامی جنگ پہ بھیجا تھا، میرا باپ شہید ہو گیا، میرے ماں نے عزت گزار کر دوسرا نکاح کر لیا اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب جب میں باہر آتا ہوں تو دوسرے بچے مجھے یتیم کہہ کے مجھے بھگا دیتے ہیں، کوئی میرے ساتھ کھیلنے کو راضی نہیں ہے کیونکہ میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، میرے گھر میری ماں کی شفقت میرے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! سرکار نے ارشاد فرمایا اے فراست، اپنا سر اونچا کر دیکھ تجھ سے کون بات کر رہا ہے۔ اس نے سر اونچا کیا، سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ تجھے محمد جیسا باپ مل جائے، عائشہ جیسی ماں مل جائے، علی جیسا چچا مل جائے، فاطمہ جیسی بہن مل جائے، حسین جیسے بھائی مل جائے؟ سرکار گود میں اٹھا کے اس کو کاشان اقدس میں لے گئے، کپڑے بدلوائے، اچھے کپڑے پہنائے، کھانے کو اچھا کھانا دیا۔ پھر وہ بچہ باہر نکل کے آیا، اچھلتا کودتا مسکراتا۔ دوسرے بچوں نے جو ابھی تک اس کو دھتکار رہے تھے پوچھنے لگے کیا ہوا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ ابھی تو بالکل تو پھٹے ہاتھ بھر رہا تھا، تیرے کپڑے اس میں کئی پیون لگے تھے، تو نحیف و کمزور نظر آتا تھا، ایک دم سے کیا ہوا ایسا کرشمہ کہ تیری حالت بالکل بدل گئی؟ کہنے لگا ایسا کیوں نہ ہوتا، مجھے محمد جیسے باپ مل گئے ہیں، عائشہ جیسی ماں مل گئی ہے، فاطمہ جیسی بہن مل گئی ہے، علی جیسے چچا مل گئے ہیں اور حسنین جیسے بھائی مل گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس شخص کا انتقال ہوا، اور جس دن روایتوں میں آتا ہے جس دن سرکار نے وصال فرمایا ہے، ہمارے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن یہ لڑکا مدینے کی خاک کو اپنے سر میں ڈالا کرتا تھا، اور خاک کو سر میں ڈال کر اس میں ایک عجیب عالم داری تھا، اپنے بال کھینچتا تھا، کپڑے پھاڑتا تھا اور کہتا تھا آج میں یتیم ہو گیا، آج میں یتیم ہو گیا۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ ہمارے نبی سبحان اللہ، آپ پہلو دیکھیں سرکار کی سیرت کے، آپ پہلو دیکھیں سرکار کی سیرت کے، ہر گوشہ ہماری زندگی کا سرکار کے کردار میں روشن کر دیا ہے، ہر گوشہ ہماری زندگی کا۔ سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ افشاء السلام، سلام دعا کرو، ہے نا؟ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس بات کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ کسی سے بھی کہیں گے سلام، یقین جانے ایسی برکت ہے سرکار کی سنت سلام میں، اتنی برکت ہے، اور اس کا کچھ ایسا، میں کیا کہوں آسان الفاظ میں، اس کا کچھ ایسا جادو چلتا ہے، یہ ایسا غالب آدمی کو کر دیتا ہے اپنے پرتیدوندی کے اوپر کہ جس کسی مخالف کو آپ سلام کیجئے گا، اس سلام کی برکت سے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ آپ کی بات سننے کو راضی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے تو دیکھیے، اور پھر دیکھیے سلام کا رنگ
कैसे रंग लेता है दुनिया को। हज़रत गिरामी, बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि हम नबी के किरदार, नबी की अपने जिंदगी के हर गोशे से रोशनी और फैज हासिल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाए। हमारे नबी ने ईसा और कुर्बानी का दर्ज दिया है कि नहीं? कुर्बानी का दर्ज दिया। मुझे एक वाकया याद आ रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे हुकूमत का, दौरे खिलाफत का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्दाहुन्ना खलीफा अव्वल, उस वक्त तक इस्लामी हुक्मरान खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाते थे। अमीरुल मोमिनीन उस वक्त तक नहीं कहलाते थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर से कहलाना शुरू हुए। तो खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये हुआ कि जब आप मसनद खिलाफत में गामजन हुए तो आप तिजारत किया करते थे। थोड़े दिनों तक तो तिजारत करते रहे, लेकिन जब ये देखा कि या तो खिलाफत कर लो या तिजारत कर लो, या तो खिलाफत को देख लो या तिजारत को देख लो, तो आपने तिजारत छोड़ दी। आपको बताऊं, बैतुल माल से उनका कितना वजीफा मुकर्रर हुआ था? 2 रुपए। आज के कितने? 2 रुपए। एक मरतबा का वाकया ऐसा है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक एक ईद के मौके पर अपने घर में दाखिल हुए नमाज पढ़ के, तो आपने देखा कि उनके अहले खाना ने हलवा बना के रखा है, मिठाई बना के रखी है। मौलाना इस्माइल साहब, मिठाई बना के रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश की। आपने फरमाया है ये क्या है? मिठाई है, और क्या है? अच्छा, कहीं से हदिया आई है? नहीं, हमने बनाई है। अच्छा, आपने कैसे बनाई? कहा आप खाइए, आदमी का पूछिए कैसे बनाई। कि नहीं, बताना पड़ेगा तुम्हें, एक पाई का हिसाब मुझे अल्लाह को देना है, एक पाई का हिसाब देना है। मैं मसनद रसूल पे बैठा हुआ हूं। अल्लाहु अकबर। कहने लगी कैसा है कि आपकी जो 2 रुपए तनख्वाह है उसमें से एक पैसा करके हमने जमा किया, और जमा करने के बाद ये 6, 7, 8 महीने में ये जमा जो हुआ पैसा हमारे पास, तो उससे हमने ये हलवा तैयार किया। कहने के सुभान अल्लाह। फौरन बैतुल माल गए और अमीर बैतुल माल से दरखास्त दी। क्या दरखास्त दी? कि हमारी तनख्वाह में से इतना पैसा काट लो, क्योंकि इतना पैसा हमारी तनख्वाह में बच जाता है, तब जाके हमारी बीवी उस बचे हुए पैसे का जो है हलवा बना देती है। लिहाजा हमें उतनी तनख्वाह दी जाए जिससे हमारी जिंदगी चल सके बस। अल्लाह अकबर। ये दर्ज किसने दिया है? ये किसने दर्ज दिया है? ये मुस्तफा जान रहमत ने दर्ज दिया है। ये मुस्तफा जान रहमत ने दर्ज दिया है। अल्लाह अकबर। आजकल का थोड़े ही मामूली से कॉर्पोरेटर बने तो एक से एक गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी और एक से एक बंगले बन जाएंगे। बहरहाल मुझे कोई तबसरा करना अच्छा नहीं लगता है आजकल की पॉलिटिक्स पर। अल्लाह ही रहम फरमाए हमारे हिंदुस्तान पर। मैं दुआ कर रहा हूँ ख्वाजा से, मैं उनका वसीला लेके दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि या ख्वाजा आपको अपना रंग दिखा दो। नीले, पीले, हरे, बहुत रंग देख लिया हमने। और आजकल तो कौन से रंग देख रहे हैं? वो कौन सा वायलेट रंग देख रहे हैं? वायलेट रंग का आ रहा है ना आजकल 2000 का है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह बचाए ऐसे दो रंगी से। हाँ, एक रंगी हो जाए, एक रंगी। तो अल्लाह दुआ है मेरी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े और तुफैल खास करम फरमाए हम हिंदुस्तानियों पर।
اور میں صرف مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کر رہا، میں پورے کل ہندوستان کے دعا کر رہا ہوں۔ ہم صوفی ہیں بھیا، ہمارے یہاں انسانیت سب سے بڑا مسلک ہے۔ ہاں، ہمارا مسلک اور موقف انسانیت ہے، کیونکہ اگر انسان نہیں ہوگا تو ہم دعوت کسے دیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ ہم کس سے کہیں گے اللہ کی طرف آؤ؟ اگر ہم پورے وقت یہی کہتے بیٹھیں گے کہ تو دوستی ہے، تو مشرک ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو کوئی ہماری دعوت پہ کیسے آئے گا اللہ کی طرف یا رسول اللہ کی طرف؟ ہے کہ نہیں؟ تو حضرات اپنے اندر کردار رسول کو جگائیے اور سنیے، میں آپ لوگوں کو ایک میسج دے کے جا رہا ہوں، آپ سب مصطفیٰ ہیں۔ سنا؟ غور سے سنو پھر سے، آپ سب مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے چنا تھا ایک مصطفیٰ، وہ جو سارے عالم پر، سارے عالم والوں کے دلوں پہ حکومت کرنے آیا تھا، اور ایک مصطفیٰ آپ ہیں جن کو چنا گیا ہے بندگی مصطفیٰ کے لیے۔ آپ کو چنا گیا ہے بندگی مصطفیٰ کے لیے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک صاف بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس دور میں اسلام، سنیے پھر غور سے سنیے گا، کان لگا کے سنیے گا، اس دور میں اسلام اس سے نہیں پہچانا جائے گا کہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا، عمر فاروق نے کیا کیا، عثمان غنی نے کیا کیا، علی مرتضیٰ نے کیا کیا، حسنین کریمین نے کیا قربانیاں دی۔ یہ سب تو ہو چکا۔ ان کے پاس جب اسلام کی دعوت گئی تو جو انہیں کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اس دور میں اسلام اس طرح پہچانا جائے گا کہ تمہاری طرف اسلام کی دعوت آئی، میری طرف اسلام کی دعوت آئی، تو تم نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا۔ حضرات یقین جانو، اس دور میں ہمیں تمہیں مل کر ابو بکر صدیق بن کے کھڑا ہونا ہے، عمر فاروق بن کے کھڑا ہونا ہے، عثمان غنی بن کے کھڑا ہونا ہے، حیدر کرار بن کے کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں حسنین کی تلوار بن کے کھڑا ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہم کیا ہیں یہ دیکھ رہا ہے دور۔ دنیا والے سب مانتے ہیں، دنیا والے ہمارے سرکار کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، ہاں بالکل مانتے ہیں۔ آپ موہن داس کرم چند گاندھی جو ہمارے فادر آف دا نیشن کہلاتے ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ میں اکثر اس بارے میں سوچا کرتا ہوں اور اپنے علماء نے بھی توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیے حضرات، ایک بندہ جو غیر مسلم ہے، میں یہاں پہ اس میں مسلم غیر مسلم بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں کوئی مذہبی تعصب یا کوئی مذہبی تفرقے بازی پھیلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس چیز میں بلیو نہیں کرتا۔ میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک غیر مسلم جس نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کلمہ جس نے رسول کا، لیکن رسول کی سنت پر اس نے انڈائریکٹلی عمل کیا۔ سوچو ذرا، اس نے عمل کیا کس پر؟ رسول کی سنت پر عمل کیا۔ کیسے عمل کیا؟ وہ اپنی کتاب مائی ایکسپیریمنٹس ود دا ٹروتھ میں لکھتا ہے کہ میں نے ستیہ گرہ جو لانچ کیا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس کا انسپریشن مجھے پیغمبر اسلام کے جہاد اکبر یعنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، وہاں سے مجھے اس کا انسپریشن ملا۔ اور یہی موہن داس کرم چند گاندھی ہے جو لکھتے ہیں جب ان کو ڈانڈی مارچ کرنا تھا، جب سالٹ مارچ کرنا تھا، ان کو نمک کا ستیہ گرہ کرنا تھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر مجھ کو حسین کے 72 ساتھی میں سے مل جاتے تو میں کب کا ہندوستان کو آزاد کرا چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک بات کا سوال کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے علماء سے، اپنے طلباء سے، اپنے آپ سے، کہ بھائی غیر مسلم نبی کی محبت رکھے دل میں، نبی کے طریقے پہ چلے، اتنا کامیاب ہو کہ اگر آج وہ نہ ہو تو ہم حج کو نہ جا پائیں، وہ نہ ہو تو ہم مسجد نہ بنا پائیں، وہ نہ ہو تو ہم یہ مائل کے پروگرام کا خرچہ نہ اٹھا پائیں۔ سمجھ رہے ہو؟ گاندھی جی نہ ہو تو میرا تو لڑائی
رکھا ہے کوئی نوٹ رکھا ہے کسی کے پاس؟ نوٹ بندی مانا نوٹ بندی ہے بھیا. دیکھو یہ ہمارے نوٹوں پر کیا ہے ہمارے نوٹوں پر؟ گاندھی جی ہے کہ نہیں ہے نا؟ سچ مانو اس بات کو کہ واقعی میں اگر یہ ہمارے جیب میں نہیں ہے ہم لوگ 12 ربیع نور کی تقریروں کا پروگرام نہیں کر سکتے. یہ لائٹوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا بتاؤ؟ نہیں نا؟ ارے میاں سسر بھی جو ہے فری میں نہیں دے گا یار، ہے کہ نہیں؟ سوچو. اچھا یہ اگر نہ ہو تو تم مدینے کی زیارت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ مل گیا ان کو. بولو، مدینے جانے کا وسیلہ بھی یہ بن رہے ہے نا؟ مکے کی زیارت، کعبے کی زیارت، اللہ کے گھر کی زیارت کا وسیلہ بھی یہی بن رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو اتنی عزت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معلوم کیوں عطا فرمائی ہے؟ معلوم کیوں عطا فرمائی ہے؟ کیونکہ انہوں نے زندگی میں اپنی سنت رسول کو جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا ہے. انہوں نے اس بات کو جان لیا اور مان لیا کہ اس دنیا میں اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو ہم کو پیغمبر اسلام کی سنت کو اپنانا پڑے گا. اور کیا ہوا؟ ان کو دنیا میں کامیابی مل گئی. اب جب تم یہ بات سمجھ گئے تو دن رات لائے نماز پڑھتے ہو امام کے پیچھے، تم تو قرآن اٹھا کر چومتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اس پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اس کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تقدیر کا اچھا برا ہونا اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس پر ایمان رکھتے ہو، جنت و دوزخ پہ ایمان رکھتے ہو. سب کو جانتے ہو نا، سب کو مانتے ہو نا. تو پھر بتاؤ مجھے کہ تمہاری ناکامی کا راز کیا ہے؟ تم کیوں ناکام؟ کوئی فائدہ نہیں بنتا تمہارے کلمہ پڑھنے کا. سنو، میں بول رہا ہوں تم سے یہاں پہ بیٹھ کے، ہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو اور تم کامیاب نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں تمہارے کلمہ پڑھنے کا. اللہ اکبر. کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ بتاؤ. ہمارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، حضرت ہمارے اوپر جادو ہو گیا سرکار، ہمارے اوپر بھوت کا اثر ہو گیا، ہمارے اوپر جن کا اثر ہو گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مکیش امبانی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بنتا چلا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ 8 تاریخ کو ہمارے پرائم منسٹر جی کھڑے ہوئے تو میرے خیال سو کے اٹھے ہوں گے، سوچا چلو یار آج یہ کام کرتا رہو. 8 نومبر کو اٹھ کے سارے ہندوستان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے نا. جو چارے کر رہے ہیں اور مسلمان تکلیفوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا. اللہ کا نام لے رہے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا. نمازیں پڑھ رہے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا. روزے رکھ رہے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا. کبھی ہوش میں بیٹھ کے پوچھا اپنے آپ سے یار میں کلمہ پڑھ رہا ہوں پھر بھی میں فائدہ نہیں اٹھا پا رہا؟ کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ تم نے ابھی تک رسول کے کردار کو جانا نہیں. تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا. قرآن تمہارا اس لیے نہیں آیا تھا کہ لڑکی کو ودا کرنے کے بعد یوں کر کے سر پہ رکھا جاتا ہے قرآن. مامو جان ایسے رکھ کے چل رہے ہیں سر پہ قرآن لڑکی کے سر پہ، اور پھر وہ لڑکی اپنے سسرال میں جا کر اس قرآن پاک کو جو سب سے اونچی طاق ہوتی ہے اس میں رکھ دیتی ہے. کائے کے لیے رکھا ہے؟ ارے کوئی مر جائے گا گھر میں تو قرآن خانی کے کام آئے گا. سبحان اللہ. کیا قرآن خانیوں کا ہی ہمارا مذہب رہ گیا ہے؟ کیا پڑے ہوئے چنے کھانے، فاتحے دلانے، بس اسی کا ہی کام رہ گیا ہے ہمارا دین اسلام؟ اللہ اکبر. اپنے کردار کو بٹولو، اپنی زندگی کو دیکھو، غور کرو کہ ہم کتنا نبی کے طریقے پر. اللہ اکبر. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم والوں کا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پہ ہماری کوئی مونوپلی نہیں ہے، سمجھے؟ قرآن میں یہ نہیں آیا الحمدللہ رب المسلمین.
جانجے سورہ فاتحہ کو پڑھو سورہ فاتحہ کو، نبی کے لائے کلام کو پڑھو. میں تم کو دعوت دے رہا ہوں. آج ایک فقیر بہت چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف نبی کی دعوت ہے جو میں لے کے آیا ہوں تمہارے لیے. صرف نبی کی دعوت ہے جو مستقبل آبا اور اجداد کے ذریعے پہنچی ہے، وہ میں تم تک لے کے آیا ہوں، تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. کوئی لالچ نہیں. کیا فرماتا ہے رب تبارک و تعالی؟ الحمدللہ رب العالمین. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں جن کا شوق یہ ہے کہ یہاں ممبروں میں کھڑے ہو کر لوگوں میں جنت اس طرح بانٹ دو جیسے بارہویں شریف کے جلسے کے بعد مٹھائی بانٹی جاتی ہے نا. جنت جو ہے وہ آلو پیاز نہیں ہے کہ پیر صاحب نے مولوی صاحب نے کہہ دیا تم سب جنتی ہو تو ہو گئے جنتی. نہیں، پیر صاحب کو خود بھروسہ نہیں جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. ڈرنے کا مقام ہے، خوف کا مقام ہے. آپ کو معلوم ہے اہل بیت اطہار میں سے امام زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی فقیر کو مسکین کو جب صدقہ دیا کرتے تھے تو اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرا یقین اور ایمان ہے کہ تو نے جو مجھ سے یہ قبول کر لیا ہے قیامت کے دن یہی میری نجات کا سبب بنے گا. اللہ اکبر. سوچو جن کے بابا اجارہ داری ہے جنت کے اوپر، کوئی شک ہے کیا؟ حسن حسین کی جنت ہے کہ نہیں؟ اجارہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر ان کی جنت نہیں ہے تو پھر کس کی جنت ہے یار؟ وہ جسے چاہے جنت پہ اٹھا کے رکھ دے، ہے نا؟ ہاں. اللہ اکبر. اور ان کا کردار کیا ہے؟ یہاں پہ کھڑے ہو کے بندے مومن قبر میں جائے گا، منکر نکیر سے کہے گا، جب منکر بھی پوچھیں گے من ربو کا تو کہہ دے گا ربی اللہ. اکثر آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا ہے نا، 3 سوال کہتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں. کیا اتنا آسان ہے قبر کا سوال؟ 3 سوال بول دیا، 3 مطلب 1 2 3. کیا یہی 3 بولا ہے؟ میاں ایک چیز ہوتی ہے بریف اور پھر اس کا ایکسپلینیشن اس کے نیچے ہوتا ہے. من ربوں کا جب پوچھیں گے منکر نکیر اور تم کہو گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو ایسے نہیں چھوڑ دیں گے. پھر پوچھیں گے اچھا تمہارا رب اللہ ہے تو یہ بتاؤ تو تم کس اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں، تم کس اللہ کو مانتے ہو؟ کس طرح سے مانتے ہو اللہ کو؟ تم اللہ کو اس طرح سے مانتے ہو کہ جب تم دنیا میں زندہ رہے تو پان پٹیوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں چنڈو خانوں میں بیٹھ کر سگریٹ چل رہی ہے، فلانا آدمی جو ہے مولانا یہ کافر ہو گیا، فلانا مسلک سے پھر گیا، فلانا جو ہے وہ فلانا فرقے والا ہو گیا، دھماکے فرقے والا ہو گیا، کافر ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تمہارا کام ہے کہنا دوزخی ہونا، جنتی ہونا. کسی کے بعد تم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کم سے کم میرے گھر میں تو میں تلاش کیا نہیں ہے کبھی بھی کوئی کسی کا رجسٹر باپ دادے چھوڑ کے گئے جس میں لکھا ہوتا کہ جنت کا دوزخ کا رجسٹر ہے؟ کوئی وراثت میں ملا ہے کسی کو؟ کیا نہیں نا. ہم بندے ہیں، بندے. اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے حمد ہے اس خدا کے لیے جو تمام عالم والوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. منکر نکیر پوچھیں گے یہ تم نے رحمان رحیم سے کیا مطلب سمجھا؟ وَهُوَ رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالرَّحِيمُ الْآخِرَةِ. تم نے کیا کہا؟ نہیں، ہمیں دنیا میں جو ہے وہ ہندو سے، سکھ سے اور اس سے دشمنی رکھ کے ہم کو بیٹھنا ہے.
یا فلانا اگر فرقے والا ہے تو اس سے ہم کو جو ہے ہمیشہ ہاتھ پائی کرتے رہنا ہے، اس کو کبھی حق کی طرف دعوت نہیں دینا ہے. اچھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، ایک شخص ہے کوئی مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں چلا گیا، اس وقت میری بات کو بالکل کان کھول کے سنیے گا، میں بہت ہی نیوٹرل بات کرتا ہوں. ایک شخص ہے چلا گیا، کوئی شخص نہیں جا رہا ہے، اس کا قائم نہیں جانے کا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو جا رہا ہے اس کے اوپر فوراً آسمان سے بجلی ایسے کرے ماری، یا جو نہیں جا رہا ہے اس کو زمین کھود کے اس کو گاڑا. یا جو شخص لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھینکر اس کے اوپر بارش برسا کے اس کو ڈبا دیا. یا جو ممبر کے سامنے اذان دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک ایسی بھیشن ہوا چلی جس میں وہ اڑتا چلا گیا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ عذاب سے کیسے محفوظ ہے سرکار کی امت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے اپنے حبیب کی امت کو. اور اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنو، تمہیں رحمان کے بتائے طریقے پہ چلنا ہے. رحمان کا طریقہ کیا ہے؟ رحمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک سینے میں سانس باقی ہے تب تک مہلت ہے. ایک مرتبہ میں ایسی ٹرین میں سفر میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک ہندو برطانیہ کا رہنے والا تھا، اسے وہ اردو یا ہندی نہیں آتی تھی، مجھ سے انگریزی میں بات کر رہا تھا وہ. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مدرسے میں پڑھاتا ہوں. کہنے اچھا. پھر میں نے اس سے ایسے حالات سب آگے دوستی ہو گئی، اس سے کئی باتیں ہوئی، بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اسلامی فلسفے کے بارے میں، تصوف کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. وہ پوچھتا رہا، بتاتا رہا. جب کافی گہما گہمی الگ سلیگ ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک بات بتاؤں میں آپ کو. میں نے کہا کہ بچپن کا میرا مزیدار واقعہ ہے کہ میرا ایک پاکستانی دوست تھا وہاں لندن میں، مسلمان. ہم دونوں خوب شرارتیں کرا کرتے تھے بچپن میں. پھر وہ بڑا ہوا اور بڑے ہو کے اس وقت وہ ہمارے محلے کی مسجد کا امام بن گیا. کہنے لگے جب میں یہاں پہ آ رہا تھا اس سے 2 دن پہلے اس نے مسجد سے نکلتے ہوئے ایک نوجوان لڑکے کو یوں کر کے اس کا گریبان پکڑا اور کہا ہے تو ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا تھا. اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگا. کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا بہت دور سے کھڑا ہوا، وہ ہندو کہہ رہا تھا، ہندو، میں دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. کہنے لگے میں نے کیا کیا، جب اس لڑکے کو چھوڑ دیا اس نے تو میں نے اس کو پکڑا اپنے بچپن کے دوست کو جو امام بن گیا ہے. میں کہا بھائی سائڈ میں آ. میں کہا تجھے یاد ہے وہ بچپن میں ہم لوگ فلانے کے باغ میں گھسے تھے، وہاں سے کیریاں چورا کے کھائی تھی ہم نے. ہاں تجھے یاد ہے اپنے محلے کے لالا جو ہے ان کی بیٹی کی شادی تھی، کڑھاؤ کھانے کا بن رہا تھا، اس میں ہم لوگوں نے مٹی ڈال دیا کہ بھاگ دے گیا نا. تجھے یاد ہے وہ اپنے پاس والی موسی وہ پانی کا ہنڈا لے کے جا رہی تھی، اب انہوں نے پتھر مار کے ان کے ہنڈے پھوڑ دیے تھے، یاد ہے؟ تو کہنے لگے شرمندگی کے بارے اس نے منہ نیچے کر لیا. تو اس ہندو نے مجھ سے اتنے پتے کی بات کہی، اس کے بعد میں دل پہ لگی جاتی بات. کہنے لگا مولوی صاحب میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے تجھے سدھرنے کا موقع دیا، تو سدھر کے آج امام بن گیا، تو یار تھوڑا سا موقع تو بھی دے دے اپنی قوم کو. کتنی بڑی بات ہے. کہنے لگا یار تھوڑا موقع تو بھی دے دے یار، تجھے اللہ موقع دے رہا ہے، تو بندے کو موقع دے دے، تو بندے کو موقع دے دے. میرے دل پہ لگی بات، باس دل پہ بات. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی رب تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کے رسول کو سب سے آخر میں جب انسانیت ختم ہو رہی تھی تو انسانیت کا درس دینے کے لیے بھیجا. اسلام کا مرادف، اسلام کا سینونیم، اسلام کا مطلب انسانیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس دور میں بھی سب سے زیادہ کمی انسانیت کی ہو رہی ہے، اور ایز اے مسلم آپ کے اوپر یہ فرض ہے، کیونکہ کل جب قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کہ بول میرے بندے تو میرے لیے کیا لایا،
آپ نمازیں روزے زکات حج نہیں پیش کر سکتے کیونکہ وہ سب تو ہم اور آپ اپنے لیے کرتے ہیں یار، یہ سب اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ جو سوال ہے کہ بندے تو میرے لیے کیا لایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے تو نے کتنوں کو میری طرف بلایا۔ ایز اے مسلم اس دور میں آپ کے اور میرے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کی جو مثالیں ہمارے بزرگ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے پاس اخلاق کی، ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں اور مزین کر کے ایک بہترین مسلم کی مثال بن کر اس سماج کو دکھا دیں کہ نہیں ابھی ابو بکر صدیق مرے نہیں ہیں، ابھی عمر زندہ ہے، ابھی عثمان سامنے موجود ہیں، علی مرتضیٰ کے جلوے ہمارے سامنے گامزن ہیں، حسن حسین کے غلام اسلام میں نچھاور کرنے کے لیے میدان میں یلغار کرنے کے لیے آج بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح کل کربلا موجود ہے۔ محسوس کرو تمہارے نبی کی سنت کو لوگ تمہارے نبی کی سنت کو معاذ اللہ مردہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبی کی حدیث ہے فتنے کے زمانے میں جو کوئی میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کو ثواب ملے۔ میرے بھائیوں، اور اٹھ کر کردار مصطفیٰ کو اپنا لو، اخلاق مصطفیٰ کو اپنا لو۔ تمہارے ساتھ جو برائی کرے تم اس کا بدلہ برائی سے مت دو، پلیز برائی سے مت دو برائی سے بدلہ۔ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی ہوتی ہے، ہمیشہ اچھائی ہوتی ہے، یہ ہم نے اپنے نبی سے سیکھا ہے۔ نبی مدینے کی گلیوں سے گزر رہے، یہودن عورت جو ہے اوپر سے روز کچرا پھینکتی ہے، روز کوڑا پھینکتی ہے، ایک دن کوڑا آنا بند ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں صحابہ سے ذرا دیکھو تو صحیح کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون سرکار؟ ارے وہی جو روز کوڑا پھینکتی تھی ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر، آپ پہ کوڑا پھینکنے والی اور آپ اس کی بھی مداد پرسی فرما رہے ہیں، اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اگر سگا بھائی ہماری چائے کی پیالی میں سے ایک گھونٹ اگر پی لے تو ہم اس کے جعلی دشمن بن جاتے ہیں، سگا بھائی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ارے یار اگر کھایا بھی ہے تو کس نے کھایا ہے؟ سگے بھائی نے تو کھایا ہے، تیرا خون ہی تو ہے نا یار، ہے نا؟ یہ وہ رشتہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، بخاری شریف کتاب العلم اٹھا کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن، کہ جو رشتوں میں آپسی نرمی ہے، آپسی محبت ہے، یہ رحمان کی نرمی کا فیض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ رشتے سے ارشاد فرمائے گا من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، تجھے دنیا میں جس نے جوڑا ہے ہم اسے اپنی رحمت سے جوڑ لیں گے، اور جس نے تجھے توڑا ہے ہم اسے اپنی رحمت سے توڑ دیں گے، دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آزاد نبی کی سنت کو اپناؤ، سب سے پہلے میں اپناؤں، اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہیں وہ سرکار کے وفاداروں کی طرح، جس طرح سے اس زمانے میں سرکار کے وفادار تھے، اس زمانے میں بھی ہم ویسے ہی آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں اور دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ ہاں ابھی اسلام بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں اگر مجھ سے کچھ لفظ جب آپ نے ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر ایمان رکھ کر میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام ہندوستان میں رہنے والے ہمارے تمام ہندوستانی ہمارے باشندگان کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر آفت و بلا
زمینی آسمانی سے ہمیں محفوظ رکھے. بالخصوص مسلمانوں کو یہ دعا ہے مولا مسلمانوں کی صفوں میں آپ سے اتحاد اور محبت قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آصف بھائی میری چپل پہنے آنا وہاں سے لال والی. أنت نور الله فجرا أنت نور الله فجرا جئت بعد النصر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکا او کج کلا ہو درے دولت پہ آئے جوڑیاں پھیلا او شاہو یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء. صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. یا اللہ الرحمن الرحیم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ہماری اس حاضری کو قبول فرما دے. اس حاضری کے صدقے و طفیل مولا جس طرح سے ہم سب نے مل کر آج تیرے حبیب کا ذکر یہاں قاضی پورے رتلام میں کیا ہے، اسی طرح سے مولا توفیق عطا فرما، وسائل مہیا فرما کہ ہم سب اسی طرح مل کر مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کر یہ ذکر کریں. یا اللہ یا رحمان الرحیم بڑے چھوٹے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی کا صدقہ عطا کر دے مولا. اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے مالک. ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. نارین مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما. جد الحسن اور حسین کا صدقہ عطا فرما. فاطمہ کے بابا جان کا صدقہ عطا فرما. یا اللہ یا رحمان الرحیم تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ ہے مولا. مولا جس طرح سے آج ہم تیرے حبیب کے وفادار ہیں مولا کریم اسی طرح سے ہماری
آنے والی نسلوں کو بھی اپنے حبیب کا وفادار بنا کر رکھنا یا اللہ بچے بچے کے ہمارے ہونٹوں پر اور نام صدائے یا اللہ یا رحمان الرحیم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بھائی بہن جو یہاں پہ جو مرادیں لے کے آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں لو لگا کے جو آئے ہیں مولا کریم ان پر خاص کرم نازل فرما خاص کرم نازل فرما خاص کرم نازل فرما ربنا آتنا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد عید میلاد النبی زندہ باد اسلام کے محمدی سنی زندہ باد اسلام کے حسنی سنی زندہ باد اسلام کے حسین